اور ڈاکٹر مختار صاحب موجود ہیں، یہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ 2013 اور 18 کے دوران جتنے یونیورسٹیز کی ایکسپینشن کے اور نئے کیمپسز کے پروجیکٹس اپروو ہوئے شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے تھے. اور یہ جو آپ کی فیسلٹی ہے یہ بھی اسی کا حصہ ہے کہ جس کے تحت ہم نے پاکستان کی یونیورسٹیز کے انفراسٹرکچر کو مزید اسٹرینتھن کرنے کے لیے اور ایکسپینڈ کرنے کے لیے سرکاری ترقیاتی بجٹ کا رخ ہائر ایجوکیشن کی طرف موڑا تھا. اس لیے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کی آبادی کا 2/3 حصہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے، اور اگر ہم نے اپنے نوجوانوں کو مستقبل کے لیے بہتر سکلز اور نالج نہیں دیا تو یہ ڈیموگرافک ڈیویڈنٹ ہمارے لیے ڈیموگرافک ڈیزاسٹر میں تبدیل ہو جائے گا. تو اسی لیے ہماری یہ خواہش تھی کہ ہم پاکستان کے ہر کونے میں جو ذہین طلباء و طالبات ہیں انہیں اعلیٰ تعلیم کے ساتھ جڑنے کا ہر وہ موقع فراہم کریں جو کہ حکومت کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. نہ صرف یہ کہ ایگزسٹنگ یونیورسٹیز کو اسٹرینتھن کیا گیا بلکہ کئی دور افتادہ علاقوں میں نئے کیمپسز کو کھولا گیا، اور میں خود ذاتی طور پہ پشین، نوشکی، خزدار، وڈ، گوادر جیسے بلوچستان کے دور افتادہ علاقوں میں نئے کیمپسز کے افتتاح میں شریک ہوا، اور پاکستان کے طول و عرض میں کشمیر سے لے کے گوادر تک فاٹا یونیورسٹی اور بے شمار ایسے پروجیکٹس ہم نے شروع کیے جس سے آج ہزاروں وہ نوجوان جو شاید کبھی اعلیٰ تعلیم تک نہ پہنچ سکتے وہ اعلیٰ تعلیم سے جڑے. اور میں ابھی بھی وہ منظر نہیں بھول سکا اور شاید کبھی نہ بھول سکوں، چونکہ وہ کچھ مناظر آپ کے ذہن میں لائف لانگ میموری کا حصہ بن جاتے ہیں. پشین میں جب کیمپس میں گیا تو وہاں پہ لیبارٹری میں ایک لڑکی کام کر رہی تھی، تو اسے میں نے جب پوچھا کہ آپ کو یہاں کی تعلیم کیسی محسوس ہو رہی ہے تو اس بچی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رونے لگ گئی. تو میں پریشان ہو گیا کہ شاید اس کو کوئی شکایت ہے یا اس کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوا جو یہ بریک ڈاؤن کر گئی ہے. تو وہ کہنے لگی سر میں نے 2 سال پہلے FSC پاس کی تھی اور میرے والدین نے مجھے کوئٹہ یونیورسٹی میں داخلے کے باوجود جانے سے انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے اجازت نہیں دی کہ میں پشین سے باہر جا کے یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر سکوں، اور میں نے تقریباً دم توڑ دیا تھا میرے اس خواب نے کہ میں کبھی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر سکوں گی. تو اس کیمپس کے کھلنے سے مجھے وہ میرا دفن شدہ خواب زندہ ہو کے مل گیا ہے، تو یہ میرے خوشی کے آنسو ہیں. تو مجھے بڑی آئی واز اوور ویلمڈ اور بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے یہ جو منصوبے ہیں کس طرح لوگوں کی زندگی ٹچ کر رہے ہیں. اور ہمارے اسلام آباد میں بعض دانشور بیٹھ کے جب یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ نئے کیمپسز اتنے کھول دیے گئے ہیں، ان کی کیا وجہ ہے، دور علاقوں میں جو یونیورسٹیاں ہیں انہی کو چلاؤ، تو یہ ایک ایلیٹسٹ ویو ہے کہ جو ہمارے پسماندہ علاقوں کو اور مارجنائز علاقوں کے ان نوجوانوں کو فیکٹر ان نہیں کرتا کہ جن کا گناہ یا جرم یہ ہے کہ وہ بڑے شہروں کے اندر پیدا نہیں ہوئے یا وہ غریب گھروں کے اندر پیدا ہوئے ہیں. تو اسی لیے جو ہمارا ہائر ایجوکیشن کا ویژن تھا اس میں ہم نے 2 سطح کے اوپر کام شروع کیا. ایک نیشنل ایکسیس پروگرام جس میں کہ ہم وہ ہائر ایجوکیشن کے ادارے اور کیمپسز قائم کریں جو بنیادی منیمم ایکسیس ٹو ایچ اینڈ ایوری ینگ بوائے اینڈ گرل فراہم کریں جو ہائر ایجوکیشن ڈیزرو کرتا ہے یا کرتی ہے. اور ایک پاکستان کی پریمیئر لیگ ہو، جیسے برٹش فٹ بال لیگ میں 2 لیگز ہیں اور ایک پریمیئر لیگ ہے، تو یہ پریمیئر لیگ میں وہ 10-12 یونیورسٹیز ہوں جو پاکستان کی ٹاپ پرفارمنگ یونیورسٹیز ہیں جنہیں ہم ایشیا کی ٹاپ 100 یونیورسٹیز کی رینکنگ میں لے کر جائیں. تو یہ وہ ویژن تھا جس کے اوپر ہم نے کام 5 سالوں میں شروع کیا. لیکن 2018 میں انفارچونیٹلی رجیم چینج جب ہوئی
تو ویژن 2025 کو بھی کھڑکی سے باہر نکال کر پھینک دیا گیا، اور پاکستان میں ایک بڑا المیہ